حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَىٰ قَوْلِهِ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے وہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اللہ رب العزت نے پچھلے نبیوں کو نہیں عطا فرمائی، اور مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے۔ یوں تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے دعا کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کی دعاؤں کو رد نہیں فرمایا ہے، لیکن ایک چیز خاص ہوتی ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص ہوا کرتی ہیں، تو ایک دعا رب کریم نے اپنے ہر نبی کو اور پیغمبر کو عطا فرمائی ہے جو خاص دعا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی ہے، سارے نبیوں نے اس دعا کو مانگ لیا ہے دنیا کے اندر، لیکن میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے چھوڑ دیا ہے، آخرت کے لیے چھوڑ دیا۔ سوال کیا نا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اس دعا کو کیوں نہیں مانگا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اس دعا کو مانگوں گا اور اپنی امت کی شفاعت کرواؤں گا جو ایمان کی حالت سے دنیا سے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا؟ میرے آقا نے ساری زندگی پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، امت کی خاطر میرے آقا راتوں کو جاگتے رہے، راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتے رہے، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے، اے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پیر کھڑے کھڑے سوج جایا کرتے تھے، کبھی سجدے میں جاتے تو اتنے آنسو بہاتے کہ بے حساب آنسو بہاتے۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راتوں کو جاگ جاگ کر پوری رات سجدے کرنے کے بعد میں دعائیں کی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر اس کے بعد بھی نا ہم نے اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنایا تو یاد رکھنا قبر میں اور آخرت میں اللہ کے رسول کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ میرے آقا شفاعت فرمائیں گے، یہ بات حق ہے میرے عزیزو، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، باز آ جائیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو آپ کے امتی یہ کر رہے ہیں، آپ کے امتی نے یہ کیا ہے، آپ کے فلاں امتی نے یہ کیا ہے، تو ہم ایسے عمل کریں کہ جب ہمارے اعمال نبی کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہو جائیں۔ نبی کو جس نے راضی کر لیا نا میرے عزیز، تو جس سے اللہ کے رسول راضی اس سے اللہ راضی، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ تو جو خاص موقع آتے ہیں کم سے کم ہم ان موقعوں کی تو قدر کریں، جو خاص ایام ہیں، خاص جو راتیں ہیں، جو خاص دن ہیں، جو خاص مہینے ہیں، اللہ رب العزت کا جن مہینوں میں جن راتوں میں بے حساب فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو رب کریم اپنے بندوں پر مہربان ہے، ہر وقت اس کے رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان بارشوں میں نہا سکے۔ کچھ خاص موقع ایسے آتے ہیں جس میں رب کریم بے حساب رحمت و انوار کی بارشیں فرماتا ہے، لیکن ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں، سے غفلت میں ہیں کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون سا دن آ رہا ہے، کون سی رات آ رہی ہے۔ ہمیں جو روزانہ کرنا ہے وہی ان راتوں میں بھی کرنا ہے۔ ہم اپنے روزانہ کے معمول سے میرے عزیزو الگ ہٹ کے کام نہیں کرتے، کبھی کرنا چاہیے۔ سوچیں رات کو جب بستر پہ جائیں نا تو یہ عہد کر لیں کہ یار صبح سے فجر کی نماز مجھے پڑھنا ہے، مجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ شب برات کے موقع پر آپ کیا دیکھیں گے؟ مسجدیں بھری ہوئی ملیں گی آپ کو، پوری مسجدیں پر مل جائیں گی آپ کو، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ صرف عشاء کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں، اس کے بعد ختم۔ ایسا لگتا ہے جیسے نماز بس یہ 2 ٹائم کے لیے ہی اتری تھی، باقی کوئی معاملہ نہیں۔ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ملیں گی، اس کے بعد میں رمضان ختم، نماز ختم۔ شب قدر میں اور زیادہ نمازی ہو جائیں گے، اس کے بعد میں شب قدر کا معاملہ ختم تو نماز بھی ختم۔ تو انسان نے یہ اپنے مطلب کے لیے سارے کام کر رکھے ہیں میرے عزیزو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ زیادہ کس میں ہے،
زیادہ بینیفٹ کہاں ملنے والا ہے؟ یاد رکھنا نفل نمازیں بھی اس وقت قبول ہوں گی جب آپ کے فرض مکمل ہوں گے. فرائض چھوڑتے جا رہے ہیں آپ، پورے سال مسجد میں آ کر کے نہیں جھانک رہے ہیں. شب برات آئی آپ مسجد میں آ گئے، نماز پڑھ لی، اچھی بات ہے، آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ نہ کرو عبادت، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کرو یا اللہ کو سجدہ نہ کرو، اس رات میں ذکر نہ کرو، تلاوت نہ کرو. کرو میرے عزیزو، لیکن یہ عہد بھی کرو اس رات کے اندر، اے اللہ تو مجھے نمازوں کی توفیق عطا فرما دے. آج رات سے میں عہد کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا. یہ بھی تو عہد کرنا چاہیے نا، تبھی تو اور زیادہ بینیفٹ حاصل ہوگا، کوئی فائدہ ملے گا آپ کو. پھر دیکھو یار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے کیا کیا کیا. اس مہینے کی راتوں کو اور دنوں کو میرے آقا کیسے گزارا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے اپنی امت کی بخشش کے لیے. تو روایت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت 1/3 امت کی مغفرت فرما دیتا. پھر 14 شعبان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 14 شعبان کی رات کو دعا کرتے، اللہ رب العزت 2/3 امت کی بخشش فرما دیتا. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو دعا فرمائی رب کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت نے پوری امت کے حق میں شفاعت قبول کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ان لوگوں کی شفاعت نہیں ہونے والی ہے میرے عزیزو، ان بندوں کی شفاعت نہیں ہوگی جو اللہ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگ جایا کرتے ہیں. جب بھی نماز کی بات آئی دوری بنا لی، اللہ کے ذکر کی بات آئی نا دوری بنا لی، جب بھی کوئی نیک کام میں حصہ لینے کی بات آئی دور چلے گئے. یعنی کبھی نیکی کے راستے کی طرف نہیں آئے، ہمیشہ گناہوں کی طرف، نیکیوں سے دور رہے. کبھی کوشش نہیں کی نماز کی طرف آنے کی، نیک اعمال کی طرف آنے کی. ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا نمازوں سے، ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا نیک اعمال سے. ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ تو ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے میرے عزیزو، جو لوگ علماء سے نفرت اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہم ان کے قریب رہیں گے یا ان سے دوستی کریں گے تو ہمیں پھر نماز کے قریب آنا پڑے گا، ہمیں پھر یہ دین کی باتیں بتائیں گے، ہمیں پھر یہ نماز کے قریب لے کر کے جائیں گے. لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے، اس لیے وہ لوگ علماء سے کتراتے ہیں، علماء سے دور بھاگتے ہیں. اور میرے عزیز، کسی کے ڈر سے یا کسی کے خوف سے، کسی دنیا والے کے خوف سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو فرض جان کے پڑھ، اور اس لیے پڑھ کہ ہاں روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود. آخرت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو سب سے پہلے مجھ سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سمجھ کے پڑھنا میرے عزیز، یہ فرض ہے تیرے اوپر، یہ حق ہے جو تجھے ادا کرنا ہے. اگر نہیں کیا نا، اگر یہ حق ادا نہیں کیا نا میرے عزیز، تو دنیا میں بھی تجھے ذلیل ہونا ہے اور آخرت میں بھی تجھے ذلیل ہونا ہے. احمد ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے راوی یہاں پر روایت کرتے ہیں کہ شفاعت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اختیار دیا، اے میرے محبوب یا شفاعت لے لو یا اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں چلی جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شفاعت کو لے لیا، کیونکہ شفاعت عام ہے، شفاعت سب لوگوں کے لیے ہے. دنیا کے اندر ہر وقت گناہوں میں ملوث رہا کرتے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز قیامت ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے. بات حقیقت ہے کہ بروز قیامت کوئی کام آنے والا نہیں ہے. بارہا یہ بات بتائی جاتی ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نہ باپ بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے، نہ ماں بیٹی کے، نہ بیٹی ماں کے، نہ وہ رشتہ دار کہ جو رشتہ دار ایک دوسرے کے لیے لڑ جایا کرتے تھے، جھگڑ جایا کرتے تھے، وہ خاندان والے جو اپنے خاندان والوں کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، سب دور بھاگتے ہوں گے. کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، کتنے بھی تعلقات رہے ہوں، سب دور جائیں گے. لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی اگر ہمارے کوئی ذات کام میں آنے والی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے عزیزوں، محبت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے،
پیار کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا سے محبت کرتے ہو، دنیا والے لوگوں سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ محبت کام میں آنے والی نہیں ہے۔ نبی سے محبت کرو گے میرے عزیزو تو یہ محبت تمہیں قبر و حشر میں کام میں آنے والی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے پھر کیا خوب فرمایا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔